الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد است میخواهم خدا را، خدایا است حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے کچھ نوجوان اور یہ جو نوجوان سید انور شاہ صاحب، سید منور شاہ صاحب، ارباب علم و دانش، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، آج 26 مارچ 1999 ہم جہاں راول پنڈی پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، آج دن کو بھی میں نے اپنا فرض ادا کیا وہاں بلالی مسجد میں، اور پھر اس وقت آپ کے سامنے بھی مجھے کچھ کہنا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اب میں جسمانی طور پر اتنا صحت مند نہیں ہوں
کہ دن میں کئی مقامات پر گفتگو کر سکوں. یہ تو قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ وہ مجھ میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں آپ سے باتیں کر لیتا ہوں. اور سچ تو یہ ہے کہ یہ میرے زندہ رہنے کا سبب بھی ہے. میرا چیک اپ کر رہے تھے امریکہ میں ڈاکٹر حضرات اور پوچھ بھی رہے تھے ایکٹیویٹیز، آپ کی سرگرمیاں کیا ہے، آپ کتنی دیر سوتے ہیں، کھانے کا کیا معمول ہے. میں بتا رہا تھا کبھی کبھی 24 گھنٹے بھی سونے کو نہیں ملتے. ہر روز اجنبی جگہ پہ سوتا ہوں جس کی وجہ سے نیند اتنی جلدی نہیں آتی. کھانا کبھی رات کے 2 بجے کبھی 2:30 بجے، ہماری سحری مسلسل جاری رہتی ہے. اور سفر کا یہ عالم ہے کہ 8 ملین میل سے زیادہ سفر کر چکا ہوں. وہ جو چیک اپ کر رہے تھے انہوں نے وہ سارے سامان ہٹا لیے اور کہا کہ آپ خودکشی کا فیصلہ کر چکے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا یہ خودکشی نہیں ہے، یہ مصروفیت میرے لیے آب حیات ہے، یہ میرے زندہ رہنے کا ذریعہ ہے، سبب ہے. اگر میں اس سے ہٹ جاؤں تو شاید جی نہ سکوں. آج کی گفتگو کے لیے کتاب اللہ کا وہ حصہ بنیاد ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی سعادت ہم نے ابھی حاصل کی. اس میں رب العالمین نے بنی نوع انسان کی تخلیق سے پہلے نوریوں کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا. تو وہ کارروائی قرآن کریم میں محفوظ ہو گئی. نوریوں کو حق تعالی نے بتایا کہ میں قرۂ ارض پر اپنا نمائندہ لا رہا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنا نمائندہ لا رہا ہوں. وہ خاک سے بنے گا. تم نوری ہو، جن ناری ہیں، اور جسے اب لا رہا ہوں وہ خاکی ہوگا. اس کا ڈھانچہ میں خاک سے تخلیق کروں گا. من صلصال کالفخار من تراب. پھر اس میں روح پھونک کر اسے چلتا پھرتا انسان بناؤں گا. اور یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے نہیں بنائی، اس کے لیے بنائی ہے. یہ کائنات میں نے تمہارے لیے نہیں بنائی، اس کے لیے بنائی ہے. کس کے لیے؟ بنی نوع انسان کے لیے. فسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب تمہارے لیے بنا ہے، وہ سب تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے. نوریوں کے لیے بھی نہیں، ناریوں کے لیے بھی نہیں. تو ملائکہ نے قصر انسانیت کی تعمیر کا یہ ارادہ جب خالق کائنات سے سنا تو اس قصر کا ماڈل ان کو دکھایا گیا. کوئی بہت بڑی عمارت جب بنتی ہے تو اس کا ماڈل
ساتھ میں پڑا ہوتا ہے، یہ اس کا مین گیٹ ہوگا، یہ اس کا لان ہوگا، یہ اس کا ریسپشن ہوگا، یہ اتنے اس کے پورشن ہوں گے، اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. تو اللہ نے انسانی فطرت کا چیپٹر، انسان کی نیچر کا چیپٹر فرشتوں کو دکھا دیا. یہ لا رہا دیکھ لو. فرشتوں نے جب انسان کی فطرت کے چیپٹر کا مطالعہ کیا تو اس میں خیر بھی تھی، شر بھی تھا. اس میں مثبت بات بھی تھی، منفی بھی تھی، پازیٹو بھی تھا، نیگیٹو بھی تھا. تو انہوں نے حیرت سے پوچھا، یا اللہ تو ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے؟ یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ تیرے نافرمان بھی ہوں گے، ان میں خیر بھی ہوگی، شر بھی ہوگا. ان کی فطرت میں خیر کا جذبہ بھی ہے، شر کی صلاحیت بھی ہے. تو ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ہم نے تیری تسبیح میں کوئی کمی کی؟ تیری تقدیس اور تیری تسبیح میں ہم نے تو کوئی کمی نہ کی. ہمیں تو اور کچھ کرنا ہی نہیں. ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ سبوح قدوس میں گزرتا ہے. ہمارا بریک فاسٹ سبوح قدوس، لنچ سبوح قدوس، ڈنر سبوح قدوس. کہاں کھڑا کر دیا سید صاحب آپ نے؟ نہیں، نادان ہے، صرف نادان ہے دوست، لیکن نادان دوست ہیں، دوستی کرنا نہیں آیا. ہاں دونوں باتیں. فما تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اس میں تو فساد کے جراثیم بھی ہیں، شر کے جرثومے بھی ہیں. ان میں تو کوئی فرعون نظر آتا ہے، کوئی نمرود، کوئی قارون نظر آتا ہے، کوئی شداد، کوئی ابو جہل. یا اللہ تو ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے؟ ہم جو تیری تسبیح کرنے والے ہیں، تیری تقدیس بیان کرنے والے ہیں. سوال بڑا عجیب تھا. رب العالمین نے حاکمانہ لہجے میں جواب دیا، اعلم ما لا تعلمون. یہ راز ہے، تم نہیں جانتے، میں جانتا. دیکھ لو گے تمہیں پتہ چل جائے گا. اسی اکائی میں، اسی یونٹ میں جس میں تمہیں فرعون و قارون و نمرود و شداد و ابو جہل جیسے کانٹے نظر آئے ہیں، اسی یونٹ میں تمہیں محمد و ابراہیم و اسحاق و اسماعیل جیسے پھول بھی دکھاؤں گا. گلشن میں تو کانٹے بھی ہوتے ہیں اور پھول بھی ہوتے ہیں نا.
اور کسی صاحب نظر نے کہا بہر یک گل زحمت صد خار می باید کشید. سبحان ایک پھول حاصل کرنے کے لیے کئی کانٹوں کی چبھن برداشت کرنا پڑتی ہے. پھولوں کا صدر کون ہے بھائی؟ گلاب ہے نا پھولوں کا رئیس. پھولوں کا صدر گلاب ہے، اسی کے کانٹے سب سے زیادہ تیز ہیں. باقی پھولوں کے کانٹے نرم نرم ہوتے ہیں، وہ قابو میں آ سکتے ہیں. اس کے کانٹے، ان کی بنیاد اتنی مستحکم ہوتی ہے، نیچے سے مضبوط، اوپر سے بس تیکھے. ہاں، وہ کسی پنجابی میں کسی نے کہا نا، کنڈے سخت گلاباں والے دوروں دیکھ نہ ڈریے. دیکھنا ویک، کنڈے سخت گلاباں والے دوروں ویک نہ ڈریے. چوبے چھلیے رت چوائیے جھول پھلاں دے بھریے. وہ کون سا گلشن ہے جس میں خار نہ ہوں؟ خار تو ہوا کرتے ہیں، لیکن پھولوں کے لیے خار گوارا کرنا پڑتے ہیں. بہرحال تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. فی الحال اتنا سمجھ لو کہ تمہارا علم محدود ہے، تم وہ راز نہیں جانتے جو میں جانتا. تمہاری سبوح قدوس سلامت رہے، تم بھی سلامت رہو. میری تسبیح کرتے ہو، سلامت رہو. لیکن میں کچھ ایسے بھی لا رہا ہوں جن سے غلطیاں ہوں گی، جو ٹھوکریں کھائیں گے، جن سے خطائیں سرزد ہوں گی. پھر وہ شرمندہ ہو کر روتے ہوئے میرے در پہ آئیں گے، ملتزم سے لپٹ لپٹ کر مجھ سے معافی مانگیں گے، اور میں انہیں معاف کر کے غفور الرحیم ثابت ہو جاؤں گا. تم نے تو نہ غلطی کرنی ہے، نہ کبھی مجھ سے معافی مانگنی ہے. میں کچھ ایسے بھی لا رہا ہوں. اور یہ ساری کائنات خاکی کے لیے بن رہی ہے. جس کی تخلیق، جس کا فاؤنڈیشن، جس کا بگننگ پوائنٹ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. راولپنڈی کے روشن ضمیروں، یہ حیوان ناطق کی کاروائی بیان ہو، حیوان ناطق کی تخلیق کی روداد بیان کر رہا ہے قرآن. حیوان ناطق کی تخلیق کی کاروائی بیان کر رہا ہے قرآن کریم. ایک ہے حیوان ناطق کی تخلیق، ایک ہے انسان کامل کی تخلیق. ایک ہے جسمانی تخلیق، ایک ہے روحانی تخلیق.
قرآن یہ اس ڈھانچے کی بات کر رہا ہے، اس ڈھانچے کی بات کر رہا ہے، لیکن اس مکان میں جو مکین رہتا ہے، اس مکان میں جو مکین رہتا ہے، ایک اس کی تخلیق کی بات ہے، اور وہ تخلیق، اس کا فاؤنڈیشن، وہ خبر میرے مکتب فکر کے ایک عاشق صادق نے بڑے خوبصورت انداز میں دے دی. فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. اللہ نے سب سے پہلے اپنی خواہش کے اجالوں سے، اپنی چاہت کی تنویر سے، مشیت ناٹ ربوبیت، مشیت ناٹ الوہیت، اللہ نے سب سے پہلے اپنی چاہت کے اجالوں سے، اپنی خواہش کی تنویر سے اپنے محبوب کا نقش بنایا. کیسا نقش بنایا، کیسا نقش بنایا؟ شمائل میں بتایا گیا رأسہ من البرکہ، رأسہ من البرکہ وصدرہ من الرحمہ ورجلیہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ وقلبہ من الایمان وشفتیہ من الحمد، وقلبہ من الایمان وشفتیہ من الحمد وعینیہ من الحیاء ووجہہ من الرضا. راولپنڈی کے روشن ضمیروں، باقی ساری کائنات اللہ نے اپنے حکم سے بنائی، اپنے حکم سے بنائی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ جب کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے ہو جا، ہو جاتی ہے. کن، آسمان بلند ہو گیا، کن زمین بچھ گئی، کن گلشن مہک اٹھے، کن انادل چہک اٹھے، کن سبزے لہک اٹھے، کن ستارے چمک اٹھے، کن شمس و قمر کو تابانی مل گئی، کن دریا معجزن ہو گئے، کن سمندر متلاطم ہو گئے، کن پہاڑ مستحکم ہو گئے، کن صبح کو سویرا مل گیا، کن راتوں کو اندھیرا مل گیا، کن فرشتے آ گئے، جنت آ گئی، کن عرش و کرسی بن گئے، کن پوری کائنات وجود میں آ گئی، سب کچھ بائی آرڈر بنا. بس کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو بائی آرڈر نہیں، بائی چائس بنی. وہاں حکم نہیں چلا، محبت نے کام کیا. وہاں آرڈر نہیں چلا، پیار نے کام کیا. تو آپ کھڑے رہیں گے کیا؟ ٹھیک نہیں کھڑے، نہ مطلب یہ نہیں تھا. میں تو کیسے ان کو اپنی آنکھوں میں بٹھا لوں؟ جو کھڑے ہیں، جگہ نہیں، میں کیا کروں؟ پیار سے کہہ رہا ہوں، مطلب یہ نہیں کہ آپ ونڈو بند کر دیں. جو کھڑے ہیں وہ میرے دل میں کھڑے ہیں. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. آپ تو ماشاءاللہ سکون سے بیٹھے ہیں نا. ہاں تو خیر، باقی ساری کائنات حکم سے بنی، باقی ساری کائنات بائی آرڈر بنی. بس ایک ذات ہے اس کائنات میں جو بائی چوائس بنی. اللہ نے اسے اپنے پیار سے بنایا ہے، محبت سے سجایا ہے. کیا کہا حسان نے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء وأحسن منک لم تر قط عینی وأجمل منک لم تلد النساء.
تجھ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، تجھ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، تیرا پیکر سارے عیبوں سے پاک بنا ہے، تیرا پیکر سارے نقائص سے پاک بنا ہے۔ تجھے دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ تیرے بنانے والے نے تجھے تیری مرضی پر بنایا ہے، باقی ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی، تجھے تیری مرضی پر بنایا سجایا۔ پھر کسی نے نہیں کہا خود قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم، الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فطرت کی صداقتوں کی قسمیں کھائی خالق کے کائنات نے، پھر ناز کیا۔ کسی شے پہ اس نے ناز نہیں کیا، نہ سورج کی تابانی پر، نہ چاند کی درخشانی پر، نہ حوروں کی عصمت پر، نہ ملائکہ کے تقدس پر، نہ جنت کی جوانی پر، نہ عرش کی رفعت پر، کسی چیز پر ناز نہیں کیا، اس کی تخلیق پہ ناز کر رہا ہے۔ اور فطرت کی صداقتوں کی قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے لقد خلقنا الانسان۔ یہ انسان پہ الف لام جو آیا، انسان پر الف لام آیا نا، بڑی بات کہہ گیا ہے یہ الف لام۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم، میں نے یہ انسان خوب بنایا، خوب بنایا۔ سید صاحب چھوڑ دیجئے انتظام، تھوڑا سا ادھر بھی آئیے نا، میرے ہم سفر ہو جائیے۔ خوب بنایا میں نے، یہ خوب بنایا، یہ نقش اتنا خوب بنایا کہ اس سے خوب تر کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا، اس سے خوب تر کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا۔ وہ کہا نا اقبال نے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ یہ ہے وہ نقش حسین، یہ ہے وہ نقش حسین کہ جسے خود بنانے والے نے ناز کیا۔ دیکھو نا، یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قباء عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چی عجب خوش لقبی، منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چه جمال است بدی بلا جبی، چشم رحمت بکشا، چشم رحمت بکشا، سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی،
اے قریشی لقبی ہاشمی مطلبی ہوا افقد بمثالی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے ادھر سے نہیں. غالب آ گیا یہ کم بخت. ہاں کہاں سے اس کو ڈھونڈ کے لاؤں؟ اسے لاؤں کہاں سے ڈھونڈ کر؟ یہ کم بخت چھا گیا. ہوا افقد بمثالی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اکمل بنوالی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اعظم بجلالی ہوا اکمل بجمالی ہوا حامد محمد ہوا راشد ہوا مرشد ہوا ماجد و ممجد. وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہی آپ اپنی نذیر بھی. وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی اور فلک پہ عرش مسیر بھی. وہ وسیم بھی وہ قسیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہی ارفع الدرجات بھی وہی اکمل الحسنات بھی ہے. اسی کا فیض جہان میں وہ نماز میں وہ اذان میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعلم ما لا تعلمون. یہ راز ہے تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. ایک ایسی مخلوق لا رہا ہوں خاک سے بناؤں گا اسے خاک سے بناؤں گا اسے. پھر زبان اس کی بیان میرا آنکھیں اس کی بصیرت میری دل اس کا دھڑکنے میری. وہ میرا نمائندہ ہوگا اس کے لبوں سے وحی کے پھول جھڑیں گے اس کے لبوں سے وحی کے پھول جھڑیں گے. وہ میری مرضی کا ترجمان بنے گا. یہ ساری کائنات اس کے نوکر بناؤں گا. نوکر دنیا میں وہ رب دنیا میں وہ رب وہ میرا مہمان بنے گا. میں اس کا میزبان بنوں گا. دنیا میں وہ میرا مہمان بنے گا میں اس کا میزبان بنوں گا. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الانہار. ہم نے چاند سورج تمہارے نوکر بنا دیے ہیں. گردش میں رہتے ہیں. ایک تمہارے دنوں کو روشن کرتا ہے ایک تمہاری راتوں کو چاندنی سے بھرتا ہے. صدیاں گزر گئی لیکن نہ کبھی اس نے دفتر حاضری میں دیر کی نہ کبھی اس نے دفتر حاضری میں دیر کی. ہم نے دن رات تمہارے لیے بنائے ہیں ایام تمہارے لیے بنائے ہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. پھر ہم تمہارے احساسات پر نظر رکھتے ہیں تمہاری خواہشات پر نظر رکھتے ہیں. تمہاری ماں بھی تمہارے دل کی بات تمہاری خواہشات کو تمہاری منتا بھی اتنا نہیں سمجھ سکتی جتنا ہم سمجھتے ہیں. تم جو چاہتے ہو ہم عطا کرتے رہتے ہیں. تم میری نہیں مانتے ہو ہم مانتے رہتے ہیں. یک طرفہ کرم ہوا نا یک طرفہ کرم ہوا
لا رہا ہوں ایسی مخلوق، پھر ان سے سودا کروں گا، ان سے میرا معاملہ طے پائے گا، ان سے میرا معاملہ طے پائے گا، سودا ہوگا، ایگریمنٹ ہوگا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ فرمایا ایگریمنٹ یہ ہوگا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم ان سے سودا کریں گے، معاملہ طے ہوگا، اپنی جانیں، اپنا مال مجھے دے دو، اور اس کے بدلے میں میری مسکراہٹیں تم لے لو۔ یہ جنت کس چیز کا نام ہے؟ اس کی مسکراہٹ کا نام ہے، اور کس چیز کا نام ہے؟ یہ حور و غلمان سلسبیل، اللہ نصیب کرے چاہنے والوں کو۔ رابعہ ہاتھ میں پانی کا کٹورا اور دوسرے ہاتھ میں آگ کا شعلہ لے کے دیکھی گئی، پوچھنے والوں نے کہا یہ کیا؟ پانی بھی ہے آگ بھی؟ فرمانے لگی ہاں، پانی سے جہنم کو بجھا دینا چاہتی ہوں اور آگ سے جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں، تاکہ آئندہ کوئی جنت کے لالچ میں اور جہنم کے خوف سے عبادت نہ کرے، بس اس کی رضا کے لیے عبادت کرے۔ اللہ وہ بھی نصیب کرے آپ کو۔ یہ تو میں نے رابعہ کی بات کہہ دی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آؤ سودا کر لیں، سودا کر لیں، اپنی جانیں میرے سپرد کرو، اپنا مال میرے سپرد۔ کیا مطلب؟ بھئی جان کس کی ہے؟ سچ کہہ رہے ہو؟ بڑا آرام سے کہا ہے آپ نے، اللہ کی، دل سے نہیں بول رہے ہو۔ ہماری زندگی کا مالک کون ہے؟ اپنے بیٹے کی زندگی کی مالک ہو؟ اپنی اولاد کی زندگی کی مالک ہو؟ نہ۔ ڈاکٹر بھی علاج کرتا ہے، کسی کو زندگی نہیں دے سکتا۔ میں کہا کرتا ہوں اگر ڈاکٹر کے پاس کسی کو موت سے بچانا ہوتا تو کبھی اپنی ماں کو نہ مرنے دیتا۔ ایک ڈاکٹر جلدی سے اچھل کے آیا، میرے کان میں آ کے کہا بیگم کو نہ مرنے دیتا۔ میں نے تو کہا ماں کو نہ مرنے دیتا، اس نے کہا بیگم کو نہ مرنے دیتا کبھی۔ خیر میں نے کہا یہ اپنی اپنی پسند کی بات ہے، میرا حسن زن یہی ہے، میرا حسن زن یہی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں زندگی ہوتی، موت سے آپ کسی کو بچا سکتے تو کبھی ماں کو نہ مرنے دیتے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ڈاکٹروں کے گھروں سے بھی جنازے اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ اٹھتے ہیں، کبھی کبھی تو دوسروں سے زیادہ اٹھتے ہیں۔ زندگی اسی کے قبضے میں، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے اپنی جان مجھے دے دو۔ کیا مطلب؟ مرو گے تو ضرور، لیکن میری مرضی پہ مر کے دکھاؤ۔ مرو گے تو ضرور میری مرضی پہ مر کے دکھاؤ۔ وہ میں بیر معونہ کے شہداء کا تاثر بیان کیا کرتا ہوں۔ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کے طلباء۔ کیوں شاہ جی طلباء اچھے لگتے ہیں آپ کو؟ کتنے؟ میں بہت زیادہ نہیں سننا چاہتا ہوں، اور آپ سے زیادہ یا کم؟ ہاں بخدا سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے طالب علم ہوتے ہیں، یہ بچے ہوتے ہیں جو اپنا گھر چھوڑ کر آتے ہیں، والدین کو چھوڑ کر آتے ہیں، اگر صحیح استاد ہے تو اس کی نظر میں یہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان جیسا استاذ کہاں سے لاؤں، اور صحابہ جیسے طلباء کہاں سے لاؤں؟ یہ جو بیر معونہ پہ ذبح کیے گئے یہ اصحاب صفہ کے طلباء تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر زندہ رہا کرتے تھے، رحمت عالم کے چہرے انور کو دیکھ کر زندہ رہا کرتے تھے۔
کے سارے دکھ سہتے تھے، لیکن رسول کا چہرہ دیکھ کر سارے غم بھول جاتے تھے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں دن کو لکڑیاں چنتے تھے کسب معاش کے لیے، رات کو عابد بن کر مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے ان کی عبادت پہ رشک کرتے تھے۔ انہیں دھوکے سے بلایا گیا، دھوکے سے لے جایا گیا، بنو سلیم کا قبیلہ اسلام کی اشاعت سے گھبرایا، ان کے علاقے کا مادہ پرست اور بدنیت حکمران عامر بن طفیل، دھوکے سے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بلایا، دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے، دعوت اور تبلیغ کے عنوان سے رحمت عالم نے 70 صحابہ دعوت کے سفر پہ روانہ کر دیے جو قرآن کے قاری تھے، سب کے سب قرآن کے قاری تھے۔ بیر معونہ پہ پہنچے تو اس قبیلے کے ظالموں نے ان پر حملہ کیا، ذبح ہوئے، سر سے پاؤں تک خون میں نہا گئے، سر سے پاؤں تک خون میں نہا گئے۔ جب تک سانس رہی تو یہ پیغام نشر کرتے رہے، پیغام نشر کرتے رہے۔ فرمایا بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا، اللہ کے فرشتوں ہوا کے جھونکو، ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک لے جاؤ، ہمارے بھائیوں تک ہمارا یہ پیغام لے جاؤ۔ مدینہ میں ہمارے آقا کو بھی یہ پیغام پہنچاؤ۔ کیا پہنچائیں، کیا بتائیں کہ لٹ گئے، مر گئے؟ بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا، انا لقینا ربنا، ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی، ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی۔ چاہنے والے محبوب سے یوں ملا کرتے ہیں راول پنڈی کے روشن ضمیروں، چاہنے والے محبوب سے یوں ملا کرتے ہیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فلما أسلما وتله للجبين، وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ بکرے ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے بیٹھے ہو نا، یہ جو اپنے اندر کا خناس پلا ہوا ہے اسے کب ذبح کرو گے؟ بکرے بیچارے تو ذبح ہو جائیں گے، ہو جائیں گے، گوشت آپ کھا جائیں گے، خون مٹی میں مل جائے گا، کھانے لیڈر لے جائیں گے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ محاذ سنبھال رکھا ہے یار لوگوں نے، محاذ۔ میں نے آج دن کو بھی بتایا، کراچی میں لوگوں کے گھروں میں جا کر رسیدیں دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کھال ہمیں دینی ہے، کھال ہمیں دینی۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل، بکرے کی نہیں میری بھی حاضر ہے، اس کو اندر کر دو، اسے واپس کر دو۔ بلغوا عنا قومنا، آتا ہوں، یہ اس کو ابھی چھوڑتا ہوں، اس پر آخر میں گفتگو کروں گا، مگر شاید زندگی مہلت دے نہ دے، جلدی سے کہہ دیتا ہوں۔ کھالوں کا صحیح مصرف یہ ادارے ہیں، بس آرام سے کھال اتارو اور اٹھاؤ، گھر سے جانور کی قربانی کی کھال اٹھاؤ اور یہی مدرسوں میں آ کر دے جاؤ جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔
کہ قرآن اور سنت کی اشاعت کی مہم میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے، اس سے بہتر کوئی مصرف نہیں. بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا، ہمارا پیغام ہمارے بھائیوں اور ہمارے قوم تک پہنچاؤ. انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، ہم نے بیر مونا پر اپنے محبوب سے ملاقات کی، اپنے مقصود سے ملاقات کی، اپنے مطلوب سے ملاقات کی، اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی، اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شاگردوں کی مظلومیت کی اطلاع ملی. وہ صبر کا حمالہ، وہ حوصلے کا سمندر جس کا کنارہ نظر نہیں آتا، اتنا بے قرار ہوا، اتنا رنجیدہ خاطر ہوا، اتنا مغموم ہوا، جس کی زبان پہ کبھی بد دعا نہیں آئی، جس کی زبان پہ کبھی بد دعا نہیں آئی، آج اس رحمت للعالمین کی زبان پر بد دعا آ گئی. فرمایا اے اللہ، جن ظالموں نے میرے صحابہ پر تیغ ستم کھینچی ہے ان کی عرصہ حیات کو تنگ کر دے، ان پر کنانی قحط نازل فرما. اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف، اللہم دمر دیارہم، اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم. یا اللہ ان کی آبادیوں کو کھنڈرات میں بدل دے، ان کے گھروں کو ویرانہ بنا دے، ان کے لبوں سے مسکراہٹیں چھین لے جنہوں نے میرے مظلوم صحابہ پر تیغ ستم کھینچی ہے. راول پنڈی کے روشن ضمیروں، یہ وہی ہے رحمت کا پیکر جس کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، جس کے دندان اقدس شہید ہوئے، جسے مکہ کی جوانی نے سنگباری کا نشانہ بنایا، جس پہ سر پہ کوڑا پھینکا گیا، جسے وطن چھوڑنا پڑا، جسے شعب بنو ہاشم میں نظر بندی کے دن گزارنا پڑے، لیکن زمانہ کبھی اسے مشتعل نہ دیکھ سکا، کبھی وہ غصے میں نہ آیا. آج ان ظالموں کے لیے ہلاکت کی دعا کی جنہوں نے صحابہ پہ تیغ ستم کھینچی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی رحمت عالم کا دل دکھائے آپ اتنے رنجیدہ نہیں ہوتے جتنا اگر کوئی صحابہ کا دل دکھائے تو رحمت عالم کو دکھ ہوتا ہے اور غم ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود راول پنڈی کا روشن ضمیروں، اس کے باوجود میرے آقا کا وہ جو میرے آقا کی شناخت ہے، وہ جو میرے آقا کی پہچان ہے، وہ یہ ہے. یہ بوڑھا کون ہے؟ آنے دو، اسے راستہ دے دو. حضور یہ بنو سلیم سے آیا ہے، آنے دو اسے، آنے دو. راستہ دے دیا. وہ بوڑھا بنو اسی قبیلے سے آیا تھا، یا جس قبیلے نے ویر روما پر رحمت عالم کے 70 صحابہ کو قتل کیا تھا، یہ اسی قبیلے سے آیا تھا. 80 سال کا بوڑھا. یہاں کیا دیکھتے ہو یہاں کوئی بوڑھا آ سکتے؟ جگہ کہاں ہے کہ وہ آئے گا؟ کہہ تو رہا ہوں بنو سلیم کا بوڑھا تھا وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں، میں بنو سلیم سے آیا ہوں، علاقہ ند سے میرا تعلق ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر اللہ کی وحدانیت، اس کے رسول کی رسالت، یوم آخرت، قرآن کی عصمت پر ایمان لے آنا چاہتے ہو تو تیری جہنم جنت سے بدل سکتی ہے. کہتا ہے اسی لیے تو آیا ہوں، اللہ کو وحدہ لا شریک اور آپ کو اس کا آخری رسول اور قرآن کو آخری کتاب مانتا ہوں، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہوں. رحمت عالم کھڑے ہو گئے، سینے سے لگا کے فرمایا تیرے انگارے پھول بن گئے. اب پوچھا قبیلے میں کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگا کہاں اللہ کے رسول،
درویش آدمی ہوں، پورے قبیلے میں مجھ جیسا درویش کوئی نہیں. حالت یہ ہے پیدل سارا سفر کیا، میرے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں تھی، اور یہ دیکھیے میرے سر پہ پگڑی بھی نہیں ہے، سر سے بھی ننگا ہوں، اتنا درویش ہوں. حضرت سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول ایک اونٹ اس کو گفٹ کرتا ہوں، ہدیہ دیتا ہوں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی اتاری اور اس بوڑھے کے سر پہ رکھ دی. اونٹ بھی مل گیا، پگڑی بھی مل گئی. اب کہتے ہیں 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھائے، 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو نے 3 دن سے نہیں کھایا اور جس سے کہہ رہے ہو وہاں ہفتوں سے فاقے چل رہے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی سے کہا سلمان یہ لے جاؤ اس کو مدینہ کی گلیوں میں اور آواز دو ضیف رسول ہے، ضیف رسول، کوئی اس کو کھانا کھلا دے گا. سلمان فارسی نے اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ مدینہ کی گلیوں میں چلے جا رہے. ہذا ضیف رسول اللہ، ہذا ضیف رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کوئی کھانا کھلائے اسے. چلتے چلتے سیدہ فاطمہ زہرا کا گھر آ گیا. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا گھر آ گیا، رحمت عالم کی رخت جگر کا گھر آ گیا. سلمان اس گھر کے سامنے ذرا رک گیا، شاید یہ سوچ کے رک گیا کہ اگر اس گھر سے نہ ملا تو پھر کس گھر سے ملے گا. ہذا ضیف رسول اللہ، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، بھوکا ہے اور اس نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا. تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ کے گھر سے ایک کپڑا باہر آیا. یہاں بھی فاقہ ہے، حسنین بھوکے سو گئے ہیں، لیکن ابا جان کا مہمان آیا ہے، خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی. یہ میری چادر لے جاؤ. مدینے کا وہ جو یہودی ہے نا شمعون یہودی، اس سے جا کے کہو یہ کپڑا لے لو اور اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے وہ دے دو تاکہ اسے کھانا کھلایا جائے. حسنین کی بھوک پر تو یہ چادر باہر نہ گئی، آج چلی گئی. اور سلمان یہودی کی دکان پہ آ کے کہتا ہے یہ کپڑا لو اور اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے وہ دو. اس چادر کی خاموشی میں نامعلوم کیا فصاحت، اس کپڑے کی خاموشی میں نامعلوم کیا بلاغت تھی کہ یہودی کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ یہ چادر کس کی ہے، یہ چادر کس کی ہے. سلمان نے کہا تمہیں اس سے کیا، تم تو سوداگر ہو نا، میں ایک چیز دے رہا ہوں اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے وہ دے دو. وہ یہودی کہتا نہیں پہلے پوچھی وہ چادر کس کی ہے. اب سلمان نے ساری کہانی سنا دی. شاید تقدیر کا اشارہ ہو گیا کہ سلمان بتا دو، شاید اس کی ہدایت کا لمحہ آ گیا. اب سلمان نے ساری کہانی سنا دی. یہ بنو سلیم کا بوڑھا ہے، کئی دن کا فاقہ ہے، اسلام قبول کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جاؤ مدینہ کی گلیوں میں، کوئی اسے کھانا کھلائے گا. میں اسے لے کے مدینہ کی گلیوں میں آیا، رسول اکرم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ کے گھر کے سامنے آیا تو انہوں نے اپنی چادر عطا کی. فاقہ تو یہاں بھی ہے، میرے حسنین بھی بھوکے سو گئے ہیں، لیکن میں سواری کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی. یہ چادر بنت پیغمبر کی ہے. اب شمعون کی چیخ نکل گئی، اب شمعون کی چیخ نکل گئی. کہتے ہیں موسیٰ کے خدا کی قسم، موسیٰ کے خدا کی قسم، تورات میں اللہ کے آخری رسول کی رسالت کی یہی نشانیاں بتائی گئی ہے کہ وہ خود بھی سخی ہوگا، اس کی اولاد بھی سخی ہوگی. میں فاطمہ کے ابا کی صداقت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں. میں فاطمہ کے ابا کی صداقت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا آخری رسول ہے. رہا آتا تو یہ چادر بھی واپس لے جاؤ اور جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب کچھ بتا دو بنت پیغمبر سے، یہ سب کچھ آپ کا ہے اور شمعون کی جان بھی اسلام پر قربان ہوگی.
اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں درخواست کر دوں. رب العزت کی جلالت کی قسم ہے، اسلام کا اصل ہتھیار، اسلام کی اصل طاقت اخلاق ہے. تلوار کافر کے پاس بھی ہے، گن کافر کے پاس بھی ہے، لیکن اخلاق صرف رحمت عالم کا جوہر ہے. اسی لیے تو اقبال نے کہا، فرمایا مزرعے تسلیم را حاصل بطول. فارسی سمجھ لو گے؟ کوشش تو کیجیے. مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادر اشرا اسوائے کامل بطول. بہر محتاج دلش آگونا سوخت، با یہود چادر خود را فروخت. صبر و رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے فاطمہ بطول. بطول لقب ہے، بتبتل الیہ تبتیل. یہ لغت میں جا کے دیکھنا بطول کس کو کہتے ہیں. اور اگر عبد المجید سے پوچھو تو عبد المجید کے ہاں اس کا ترجمہ یہ ہے، بطول اس کو کہہ دیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. تسلیم کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے فاطمہ بطول. اور اپنی ماں کی، اپنی عظیم ماں کی سیرت و کردار کا نقش ہے، عملی نمونہ ہے سیدہ فاطمہ بطول. ایک فقیر، ایک مسافر اور فقیر اور بھوکے کی بھوک کو سن کر جس کے دل پر اتنی چوٹ پڑی کہ اپنی مقدس چادر بازار میں بیچنے کے لیے بھیج دی، اور وہ بھی یہودی کی دکان پر. عادت پر وردائے صبر و رضا، آسیہ گرداں ولب قرآن سرا. فاطمہ تیری عظمت کی مثال کہاں سے لاؤں کہ تو نے ادب کے قرینے محمد عربی کی گود میں سیکھے. رات کی تنہائیوں میں ہاتھ چکی پھیرتے ہیں اور زبان اذا الشمس کوئرت وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. یہی تو وہ لمحات ہیں راولپنڈی کے روشن ضمیروں، یہی تو وہ ساعتیں ہیں جن کے زیر سایہ حسین نے پرورش پائی. ماں کو چکی چلاتے ہوئے بھی قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو خود گلا کٹاتے ہوئے بھی قرآن پڑھ کے دکھایا نا. میرے گرامی قدر دوستوں اور روشن ضمیر بزرگوں، رب العالمین نے فرمایا اعلم ما لا تعلمون. میں ایسی مخلوق لا رہا ہوں، یہ راز ہے، ابھی تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. تمہیں بھی پتہ چلے گا، تمہیں بھی پتہ چلے گا. فرشتوں نے تبصرہ کیا آپس میں، پھر باہر ڈسٹربنس ہونے لگی ہے. ہاں آپ نہ آئے نا اندر، آج قربانی دو نا، کیوں اندر واپس آ جاتے ہو؟ شرع کیا
ابراہیم بیٹے کو بہت یاد کرتا ہے، بیٹا اور وہ بھی اسماعیل جیسا، بیٹا اور وہ بھی اسماعیل جیسا۔ رب العالمین نے فرمایا میں ابھی بتاتا ہوں بلکہ دکھاتا ہوں کہ میرے خلیل کو بیٹے سے اتنا پیار نہیں جتنا مجھ سے پیار ہے، ابھی بتاتا ہوں، ابھی دکھا۔ فرمایا جاؤ لختے جگر کے گلے پہ خنجر چلا کے دکھاؤ۔ تیار ہو کے آئے، قرآن کریم نے فرمایا فلما بلغ معه السعي، جب دونوں منزل عشق پہ پہنچے، باپ بیٹا دونوں، قال یا بنی، فرمایا لختے جگر انی ارى فی المنام انی اذبحک، خواب دیکھ کے آیا ہوں خنجر میرا گلا تیرا اور مرضی اس کی، فانظر ماذا ترى، دل کی کتاب سے اس کی تعبیر بتائیے، کیا تعبیر ہونی چاہیے؟ اسماعیل نے فرمایا یا ابتی افعل ما تؤمر، افعل ما ترى نہیں، افعل ما تؤمر، کوئی اور تعبیر نہیں، اس کی وہی تعبیر ہے جو آپ نے دیکھا، کر گزری یہ گلا حاضر ہے۔ خلیل کہتے ہیں بچہ جو ہے تو، بچہ جو ہے سوچتا ہوں کیا بنے گا، فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کم سن ہوں لیکن کم نظر نہیں ہوں، کم سن کم نظر نہیں ہوں۔ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، یہ گلا کٹان، وہ خنجر چلانے کے لیے اور یہ گلا کٹانے کے لیے، دونوں نے اخلاص سے ارادہ کر لیا نا۔ یہ معلوم تھا کہ گلا نہیں کٹے گا؟ پھر سوچ کے جواب دیجیے، یہ معلوم تھا کہ گلا نہیں کٹے گا؟ اگر معلوم تھا پہلے سے تو پھر قربانی کس بات کی؟ پھر گلا جھکانا کیا اور خنجر چلانا کیا؟ یہ تو پہلے سے پتا تھا کہ گلا نہیں کٹے گا نا۔ کس کو پتا تھا کہ گلا نہیں کٹے گا؟ اللہ کو معلوم تھا کہ گلا نہیں کٹے گا۔ قرآن پاک نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے اور اسماعیل نے جبین زمین پہ رکھ دی، یوں نہیں لیتے، یوں لیتے زمین پر۔ حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ ان نگاہوں کا ملاپ بہت نازک ہے، بیٹا باپ کی اور باپ بیٹے کی نظر میں کتنی محبوب شے ہوتی ہے، یہ کسی باپ سے پوچھئے یا بیٹے سے۔ اور یہ باپ ابراہیم اور بیٹا اسماعیل جو بڑھاپے کی اشکبار دعاؤں کا ثمر ہے، بڑھاپے کی اشکبار دعاؤں کا ثمر ہے، دونوں تیار ہو گئے۔ خلیل نے خنجر چلایا، قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے
خون ہاتھوں پہ پہنچا، ابراہیم کے احساس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اوپر سے صدا آئی، نادیناہ یا ابراہیم، نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ ہم نے ابراہیم کو پکارا اور مبارکباد دی، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ اب تو خلیل کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، پہلے ہاتھوں پر خون آیا تھا، اب اوپر سے فون بھی آ گیا، اب تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ لیکن پھر کیا دیکھتے ہیں کہ جانور تڑپ رہا ہے، اسماعیل تو سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ خیال آیا کہیں ٹارگٹ مس تو نہ ہوا۔ رب العالمین نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کا بدلہ احسان سے دیا کرتے ہیں، ہم وفا کی یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ تیرا کام تھا خنجر چلانا، اسماعیل کا کام تھا گلا جھکانا، اس نے گلا جھکا دیا، تو نے خنجر چلا دیا۔ اب کٹنے دوں یا نہ کٹنے دوں یہ تم دونوں کے اختیار میں نہیں، میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم یہ گلا کٹنا نہیں ہے، اسی کی صلب سے تو میرا محبوب آئے گا، اسی کی صلب سے تو میرے محبوب نے آنا ہے۔ میں تو یہ بتانا چاہتا تھا نوریوں کو، ملائکہ کو، تم نے کہا تھا یہ کیسی مخلوق بنا رہے ہو، میں نے کہا تھا اعلم ما لا تعلمون، یہ راز ہے تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، وہ ثابت ہو گیا۔ تمہیں اولاد سے اتنا پیار نہیں جتنا مجھ سے پیار ہے، بس یہ جذبہ یہ روح میں ان کو دکھانا چاہتا تھا۔ اب بھی قرآن یہی کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، وہ جذبہ پہنچتا ہے، وہ روح چاہیے کہ تم اس کی مرضی پر سب کچھ قربان کرنے والے بن جاؤ۔ بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے آج دن کو بھی بتایا، ایک دانشور صاحب لاڈمی کالے کے نظام تعلیم کا ڈسا ہوا دانشور، لاڈمی کالے کے نظام تعلیم کا ڈسا ہوا دانشور اپنی سیٹ سے اٹھ کر میری سیٹ پہ آ بیٹھا، اتفاق سے میرے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ جہاز میں سفر کے دوران کہتا ہے مولانا آپ لوگوں کو سمجھاتے کیوں نہیں، ایک دن میں اتنے جانور ذبح کر دیتے ہیں، اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے، جانور ذبح ہو جاتے ہیں، یہ تو سارے بکرے ختم ہو جائیں گے، دمبے ختم ہو جائیں گے، یہ رقم اگر کسی فلاحی کام پر خرچ کر دی جائے تو کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے۔ میں نے غور سے اس کا جائزہ لیا، بالکل کلنٹن کی شبیہ نظر، بڑا تکلیف ہے بیچاروں کو، بہت دکھ ہے کہ دیکھو جی اسراف ہو رہا ہے، ہم خواہ جانور ذبح ہو رہے ہیں، اور قوم کے جو اربوں روپے لوٹ کے کھا گئے اس پر تکلیف نہیں ہوتی۔ میں نے کہا پہلے تو میں آپ کو یہ تسلی دے دوں کہ جانور ختم نہیں ہوں گے، کتے ختم ہو جائیں گے، بکرے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ صرف قربانی کے دن ذبح ہوتے ہیں، یہ تو ہر روز ذبح ہوتے ہیں، اور لا تعداد جانور ذبح ہوتے ہیں، یہ بکرے دمبے پوری دنیا میں ذبح ہوتے ہیں، ختم نہیں ہو پائے۔ ان کو اللہ نے باقی رکھنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، تم جتنے ذبح کرتے جاؤ گے یہ اتنے بڑھتے جائیں گے۔ رہی یہ بات کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں، بھائی ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آقا نے کی، ہم اپنے آقا کی اتباع میں، ہم اپنے آقا کی غلامی میں یہ عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کا ذبح کرنا سنت ابیکم ابراہیم، سنت ابیکم ابراہیم، اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، 100 اونٹ اپنی طرف سے۔ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ تمام صحابہ نے جو قربانی دی وہ سارے کے سارے 100 اونٹ تھے،
100 اونٹ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ذبح کیے ہیں اور 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے. تو وہ دانشور صاحب بڑا حیران ہو کر اچھلا 63. میں نے کہا یس 63. کہتا ہے او ریئلی؟ میں نے کہا یس ریئلی. اونٹ کو قابو کیسے کیا گیا؟ کتنے صحابہ پکڑتے؟ وہ بیچارہ اس نے اپنے آئینے میں دیکھا نا کہ اگر ہمیں کبھی مرغی ذبح کرنی پڑ جائے تو میں اور بیگم پہلے تو سارا دن مرغی کو پکڑنے میں لگتا ہے، اس کے بعد ہم ذبح کرتے وہ بھی کانپتی رہتی ہے، یہ بھی کانپتے رہتے ہیں، مرغی ذبح ہو رہی ہے. کتنے صحابہ نے پکڑا؟ میں نے کہا کسی بھی اونٹ کو کسی صحابی نے نہیں پکڑا. اصل میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ کو ذبح کرنے کا ارادہ فرماتے تھے وہ خود گردن جھکا کے حاضر ہوتے. کیوں جی؟ وہ سارے شکاری ایک جیسے تو نہیں ہوتے. فرمایا ہم آہوان صحرا، ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف، ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف کہ مبادہ بار دیگر بشکار خواہی آمد. کچھ شکاری ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے انتظار میں ہرن اپنا سر ہتھیلی پہ لے کر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کبھی تو وہ ہمارا محبوب شکاری آئے گا، سر پیش کرنے میں دیر نہ ہو جائے. کسی کے پنجرے میں کوئی پرندہ چیخ رہا تھا، اس نے کہا کھول دوں، پنجرے کا دروازہ کھول دوں؟ تو پرندے نے کہا نہ، نالا از بحر رہائی نہ کند مرغ اسیر، نالا از بحر رہائی نہ کند مرغ اسیر، خرد افسوس زمانے کے گرفتار نہ شد. میں اس لیے نہیں رو رہا کہ پنجرے میں پھنس گیا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری زندگی اس قید سے باہر کیوں گزری. اے کاش کہ میری ساری زندگی تیری قید میں گزرتی اور میں تجھے دیکھتا رہتا. یہ میں اور آپ ہیں کہ جانور ہمارے قابو میں نہیں آتے. پچھلی قربانی میں ملتان میں ایک مولوی صاحب کو دانت میں اپنا بیل نے مولوی صاحب کو ایسی لات ماری کہ بیچارے کی بتیسی باہر آ گئی. میں نے کہا بڑا بدبخت، کوئی بیل تھا، مارا بھی مولوی صاحب کو. بعد میں پتہ چلا کہ مولانا صاحب حلوائی تھے، تعویذ فروش تھے، دکان لگا رکھی تھی تعویذوں کی. اب ایسا آدمی جو بیل ذبح کرنے کے لیے جائے تو آخر بیچارہ بیل بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ کہتا ہے کہ قربان کرنے ہے تو کوئی مباحثہ آ کے کرے. کمبخت تو مجھ سے بھی گیا گزرا ہے، تجھے تو مجھے قربان کرنا چاہیے، ہٹ جانا یہاں سے. اس انداز میں پاؤں لگایا کہ بتیسی باہر آ گئی. راول پنڈی کے روشن ضمیروں، یہ جو عید قربانی ہے یہ ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے آتی ہے، ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے آتی ہے. قرآن پاک نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. طاغوت تمہیں مٹانے کا ارادہ کیے بیٹھا ہے. خدا کی قسم اس وقت طاغوت کسی سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا آپ سے ڈرتا ہے. میں نے آج دن کو بھی کہا بنا پھرتا ہے سپر پاور، پٹھے کا الو سپر پاور بنا پھرتا ہے. اتنے سے آدمی سے ڈرتا ہے، اتنے سے آدمی سے ڈرتا ہے. اس کا نام بھی آ جائے تو کلنٹن کی پتلون خراب ہو جاتی ہے. کئی مرتبہ باتھ روم آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے. اتنے سے آدمی سے ڈرتا ہے جس کے پاس نہ ایٹم بم ہے، نہ اس کے پاس نہ
ہائیڈروجن بم ہے، نہ اتنا بڑا کوئی لشکر ہے، صرف ایک جذبہ ہے، ایک جذبہ ہے، ہاں ایک جذبہ ہے کہ ہمارا معبود کون؟ موحد ہے نا، وہ سب موحد ہے، پہلے موحد پھر مجاہد. کیوں یاد نہیں رہا؟ کوئی غیر موحد مجاہد ہو ہی نہیں سکتا. میں یاد دیتا ہوں، گھر میں جا کے سوچتے رہنا. جو موحد نہیں ہوگا وہ مجاہد نہیں بن سکتا، مجاہد بن سکتا ہے. صدیق اکبر سے لے کر اسماعیل شہید تک، اور اسماعیل شہید سے لے کر ملا عمر تک، جو مجاہد ہوگا پہلے وہ موحد ہوگا. اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے کہا اے آبجوئے گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے، جب کارواں ہمارا سالار کارواں تھا، میرے حجاز اپنا جس نام سے ہے باقی، آرام جا ہمارا توحید کی امانت، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے، باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. کوئی مشرک مجاہد نہیں ہو سکتا. کیوں؟ بننے کے لیے مرد ہونا چاہیے. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. وہ چھوٹا سا آدمی پتہ ہے اس کے پاس کون سی طاقت ہے؟ اس کے پاس صرف یہی طاقت ہے. ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے معبود کون ہے؟ اچھا کیا کہتے ہیں اس علاقے کو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. 50 سال ہو گئے ابھی تک یہ نام باقی ہے. رحمانیہ محلہ کہا کرو خدا کے لیے، بس کرو نا. کرتار پورا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ منہ کون سا ہے اور کیا جملہ نکل رہا ہے آپ کے منہ سے؟ کیا نام ہے اس محلے کا؟ رحمانیہ. کیا نام ہے؟ تمہاری دولت کون سی ہے؟ ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود اللہ نا میرے بزرگ، اللہ ہی. اس پہ ذرا زور دیجئے. عجم بیمار ہو گیا ہے، بھی کی مرض لاحق ہو گیا ہے، بھی کا مرض لاحق ہو گیا، اسے ذرا تھوڑا زور دیجئے تاکہ اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. ایک دوستی ہے ہی والی، ایک دوستی ہے بھی والی. پتہ نہیں آپ اللہ کے کون سے دوست ہیں، ہی والے ہیں یا بھی والے ہیں؟ منکوحہ اپنے خاوند کے ساتھ ہی والا تعلق قائم کرتی ہے اور بازار میں بیٹھی ہوئی ہر گاہک کے ساتھ بھی والا تعلق قائم کرتی ہے. آپ کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. وہ ہمارا ایک روشن ضمیر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے. فرمایا چوتے غیلا بدستاری، چوتے غیلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری. چوتے غیلا بدستاری، سلطان باہو ہے، سلطان باہو. ہاں میرا ہے سلطان باہو، میرا ہے. الحمدللہ میں اولیاء اللہ کا رضاکار ہوں، میں ان کے کفش برداروں کا حلیف ہوں. کوئی اللہ والوں کا جوتا لائے سر پہ تاج بنا کے رکھ لوں، ان کے پاؤں کی خاک لائے عقیدت کا سرما بنا لوں، اپنی آنکھوں میں ڈالوں. لیکن الحمدللہ میں بزرگ فروش نہیں ہوں. چوتے غیلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری. چوتے غیلا بدستاری
یا تنہا چ غمداری مجاز غیر حق یاری کہ لا فتہ الا ہو. لا کی تلوار جب تیرے ہاتھ میں ہے تو پھر ڈرتا کیوں ہے؟ کسی اور سے مدد کی امید نہ رکھ کہ اس سے بڑا مددگار کوئی نہیں. ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ شور نہیں دے رہے ہو ہی پر. مہنگائی نے مار ڈالا ہے میری قوم کو. ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ دائیں بائیں دیکھ کے کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے مگر پیار سے. ہر جگہ موجود علام الغیوب کارساز و دستگیر حاجت روا مشکل کشا. کوئی انوکھی بات نہیں کہلوا رہا ہوں، وہی کہلوا رہا ہوں جو قرآن ہر روز کہلواتا ہے، نماز کی ہر رکعت میں کہلواتا ہے. ایاکا نعبد ایاکا نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور نا جی نا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ جو مضارع کا صیغہ ہے اس میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، حال بھی استقبال بھی.